نماز تراویح کیا یہ پڑھنی زیادہ ضروری ہے یا چھوڑی بھی جا سکتی ہے؟ کیا نماز تراویح عورتوں پر بھی پڑھنی ضروری ہے؟ اگر یہ قضا ہو جائے تو کیا اس کو ادا کیا جائے گا یا نہیں؟ اور نماز تراویح دو دو کر کے پڑھی جائے گی یا چار چار کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اور اس میں قرآن مجید کا ختم کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اس کا وقت کیا ہے؟ ان باتوں کو آج ہم آپ کے سامنے کچھ مختصراً عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نماز تراویح کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر نماز تراویح کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہوتی ہے غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جیسے آپ ظہر کی پہلی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، کیا وہ چھوڑی جا سکتی ہیں؟ نہیں، جو چھوڑے گا لگاتار وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح حکم ہے نماز تراویح کا بھی، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ نہیں ہے۔ غیر مؤکدہ کون کون سی سنتیں ہیں؟ عصر کی پہلی 4 اور عشاء کی پہلی 4، یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ کوئی پڑھنا چاہے پڑھے، نہیں بھی پڑھتا تو عذر شرع وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، مرد بھی اسے پڑھیں گے اور عورتیں بھی پڑھیں گی۔ عورتیں گھروں کے اندر 20 رکعت نماز تراویح رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر پڑھیں گی۔ لہٰذا خواتین تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ ڈراموں فلموں یا ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑ جائیں، یہ نہ سوچیں کہ اب ہم فری ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے بھی ہر رات کے اندر سنت مؤکدہ تراویح ہے جس کا ادا کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کی قضا نہیں ہے، اس کو وقت پر ہی ادا کرنا ہوگا۔ اس کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ نماز عشاء کے فرض پڑھ لینے کے بعد نماز تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے سمجھنی ضروری ہے کہ لوگ عشاء کی نماز میں تشریف لاتے ہیں، اگر جماعت سے وہ لیٹ ہو گئے وہ امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی نے نماز عشاء کے فرض ادا نہیں کیے، وہ نماز تراویح میں شریک ہو گیا تو اس کی نماز تراویح نہیں ہوگی۔ اس لیے عشاء کے فرضوں کے بعد ان کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور نماز فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک نماز تراویح کا ٹائم ہے۔ یعنی اگر کسی نے رات کو نماز تراویح نہیں پڑھی تو وہ صبح اٹھ کے سحری کے وقت بھی نماز تراویح پڑھ سکتا ہے۔ بلا عذر شرعی نماز تراویح کو بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، لہذا کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کو عذر لاحق ہے تو پھر تو فرض بھی آپ کو پتہ ہے بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں۔ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ یاد رکھیں، نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور اس پر دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ دلائل جو ہے وہ عرض بھی کرتا ہوں۔ 20 رکعت سے کم تراویح نہ صحابہ نے پڑھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نہ ہی ائمہ اربعہ نے پڑھی۔ 4 فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک۔ ان میں سے کسی کے نزدیک بھی 20 رکعت سے کم نماز تراویح ہے ہی نہیں۔ اس لیے 20 رکعت سے کم کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو 36 رکعت نماز تراویح ہے۔ باقی سارے جو ائمہ ہیں وہ متفق ہیں کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد حضرت امام ابن شیبہ نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حدیث مبارکہ مصنف ابن شیبہ کے اندر موجود ہے، اور وہ کون ہیں مصنف ابن شیبہ والے؟ وہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے استاد ہیں۔ اگر شاگردوں کی کتاب کو مانتے ہو تو استاد کی بات بھی مانو نا بھائی، انہوں نے بھی حدیث نقل کی اور وہ ان سے پہلے کے ہیں، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے، تاخیر سے انہوں نے کتابیں لکھی۔ انہوں نے حدیث نقل کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وطر کے علاوہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ دلیل ہے، اس کو یاد رکھیں۔ حضور نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ لہذا حضور کا ہر چاہنے والا نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ادا کرتا ہے؟ 20 رکعتیں ہی ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث ہے، ایک ہی حدیث نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت یزید بن رومان سے روایت کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے موطا امام مالک کے اندر، یہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کان الناس یقومون فی زمن عمر بن خطاب فی رمضان ب23 رکعتا۔ یہ تو حضور کی بات تھی کہ حضور نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 20۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس کے اندر باقاعدہ طور پر نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ نماز عشاء کے بعد گلی کے نکڑوں پر بیٹھ کر گپیں لگانا شروع ہو گئے۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ لوگ نماز تراویح بالکل ہی ترک کر دیں گے، تو لہٰذا آپ نے حکم دیا کہ نماز تراویح جماعت سے پڑھی جائے گی۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ شروع ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے. کہہ دے سبحان اللہ. ہاں کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی یہ تو اختراع ہے حضرت عمر فاروق کی، لہذا نماز تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ حضور کی سنت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی جماعت کا اہتمام کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، فرمایا تم پر میری اور میرے صحابہ کی خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے. لہذا ہم حضور کی بھی اتباع کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کی بھی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اے میرے امتیوں ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر جاؤ گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اور کسی نے مخالفت نہیں کی، سب نے نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعت پڑھی اور جماعت سے پڑھی. اس وقت سے لے کر اب تک نماز تراویح با جماعت ہی ہوتی آ رہی ہے. موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام مالک نقل کرتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمن عمر بن خطاب فی رمضان ب23 رکعتن، کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بھی لوگ 23 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. 23 رکعت میں سے 3 نماز وتر اور 20 رکعت نماز تراویح ہوا کرتی تھی. تو حضرت عمر کے دور میں جب با جماعت نماز تراویح شروع ہوئی تو تب بھی کتنی پڑھی جاتی تھی؟ 20 رکعت پڑھی جاتی تھی. تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور تراویح کی 20 رکعتیں پڑھتے تھے. اور جن روایات میں صرف 3 دن کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ صرف 3 دن پڑھی ہے. یہ بات یاد رکھیں، بعد کہتے ہیں صرف 3 دن پڑھی، اس کے بعد حضور نے پڑھی نہیں ہے. اور یزید بن رومان سے مروی حدیث سے معلوم ہوا کہ تراویح جو ہے وہ 20 ہی رکعت باقی ہیں اور وتر جو ہیں وہ 3 رکعت ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام کا 4 باتوں پر اتفاق ہوا. 4 باتوں پر صحابہ نے اتفاق کیا اور امت کے لیے وہ قانون بنا دیا. اور صحابہ نے جو قانون بنایا وہ دین اسلام کا، شریعت کا حصہ بن گیا، کیونکہ حضور نے ان کی اتباع اور پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے. پہلی چیز، تراویح کی رکعات کی تعداد پر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا، اور وہ کتنی رکھتے تھیں؟ 20. دوسری چیز، نماز تراویح جماعت سے پڑھنے پر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا، لہذا ہم بھی کس سے پڑھتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ. نمبر 3، نماز تراویح میں ختم قرآن کیا جائے گا، قرآن مجید مکمل پڑھا جائے گا، اور یہ بھی سنت ہے. لہذا قرآن مجید کا اختتام کروانا یہ بھی ضروری ہے. بغیر قرآن کے نماز تراویح پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے. اگر کہیں کسی جگہ پر کوئی حافظ صاحب نہیں ملتے کسی دیہات وغیرہ میں، تو وہاں پر نماز تراویح جو ہے وہ صورتوں کے ساتھ بھی پڑھائی جائے گی، لیکن ترک نہیں کی جائے گی. نمبر 4، نماز عشاء کے فوراً بعد نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے گا. ان 4 باتوں پر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا. اب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں، لیکن یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ظاہر کریں جس حدیث سے 8 رکعت نماز تراویح ثابت کی جاتی ہے. یہ ہمارا فرض ہے نا بھائی، حدیث ہم چھپا تو نہیں سکتے آپ کے سامنے. یہ ان کا کام ہے نا حدیث چھپائیں. وہ یہ 20 رکعت والی حدیثیں چھپا دیتے ہیں اور 8 رکعت والی حدیث کو سامنے لے آتے ہیں، کہتے ہیں تکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہیں. تو اب سادہ سا بندہ وہ حضور کی حدیث دیکھ کر وہ ورغلائے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کیا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہیں تو ہمیں بھی 8 پڑھنی چاہیے. وہ 8 پڑھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. تو ہم اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس میں کیا حکم ہے، کیا چیز ہے، وہ بھی واضح کریں گے انشاءاللہ. ان کی جو دلیل ہے نا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. حضور رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس سے 8 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت نماز وتر مراد ہے. حدیث سامنے آ گئی. اب ایک عام بندہ دیکھے گا کہے گا ہاں جی واقعی یہ حدیث مبارکہ تو موجود ہے، لہٰذا بھی کون پڑھے بھائی، سہولت جس کو ملے تو 8 کیوں نہ پڑھ کے نس جاوے، 20 رکعتاں سے کون کھلوتا رہے. حدیث دلیل مل گئی تو وہ اس پہ عمل کرے گا. تو یہ ہے کیا، اس حدیث کو آپ سمجھیں، اسی حدیث کے اندر جواب موجود ہے. کوئی اور ہمیں جو ہے وہ کہیں اور سے دلیل لینے کی یا اس کو مروڑ توڑ کا بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہی جواب موجود ہے. 2 باتیں اس کے اندر موجود ہیں جن پر یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث قرار دیتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے.
وہ دو باتیں کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کے اندر 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اچھا، رمضان میں نماز تراویح پڑھی جاتی ہے یا رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے؟ نماز تراویح تو رمضان میں ہے نا، یہ تو رمضان کے ساتھ خاص ہے، تو پھر حضور رمضان کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اگر اس حدیث پر عمل کرنا ہو تو پھر صرف 8 رکعت والی بات پہ کیا جائے گا یا پوری پہ عمل کیا جائے گا؟ پوری پہ عمل کرو نا بھائی، جو 8 پڑھتے ہو وہ پوری حدیث پہ عمل کرو کہ حضور رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو تم رمضان میں 8 رکعتیں پڑھ کے جان چھڑا لیتے ہو، پھر پورا سال پڑھا کرو نا، پورا سال 8 رکعتیں تراویح اور 3 رکعت نماز وتر پڑھو، پوری 11 رکعتیں پڑھو، کیونکہ حدیث کے اندر تو موجود ہے فی رمضان ولا فی غیرہ، حضور رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھتے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے نماز تہجد مراد ہے، کہ نماز تہجد رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو حضور 8 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعت تہجد کے ساتھ ہی نماز وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ جو تہجد کی نماز ہے اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، اور یہی دلائل سے ثابت ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس وقت تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، سو کر اٹھے بھی ہوتے ہیں، ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس حدیث سے مراد نماز تہجد ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے اور یصلی اربعا، آخری جو الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 کر کے پڑھا کرتے تھے۔ نماز تراویح 2 کر کے پڑھتے ہیں کہ 4 کر کے؟ 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اور یہ یاد رکھیں، لوگ پوچھتے ہیں بھی 4 کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ 4 کر کے پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ نماز تراویح ہو جائے گی لیکن اس میں کراہت ہے۔ اصل سنت کیا ہے؟ حضور نے بھی 2 کر کے پڑھی ہیں، 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ پڑھی ہیں۔ تو اب بتائیں جی، جو غیر مقلدین ہیں، جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ نماز تراویح 2 کر کے پڑھتے ہیں کہ 4 کر کے پڑھتے ہیں؟ وہ بھی 2 کر کے پڑھتے ہیں۔ بھائی 2 کیوں کر کے پڑھتے ہو؟ ایک تو تم نے پہلے لفظ پر عمل نہیں کیا، رمضان میں پڑھ کے بھاگ گئے اور رمضان کے بعد نہیں پڑھتے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھتے تھے، تم 2 پڑھ کے حضور کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہو۔ لہذا اس حدیث پہ پورا عمل کرو، 4 پڑھا کرو، اعلان کر دو کہ ہم آج کے بعد 4 پڑھیں گے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہم جو ہے وہ عید کے بعد بھی جو ہے وہ باقاعدہ پڑھا کریں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر جو مین پوائنٹ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لیکن حضور جماعت نہیں کرایا کرتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے۔ تم تو جماعتیں کروا رہے ہو اپنی مسجدوں کے اندر، اس حدیث میں تو جماعت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بات کلیئر ہوگی، کوئی خدشہ باقی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی خدشہ ہوتا ہے، تو آپ اسے ہمارے سامنے لائیں، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ اس کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ حضور کی حدیث کے مطابق صحیح عمل ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، نماز تہجد 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی، صرف 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ دن میں اگر نوافل پڑھیں گے تو وہ 2 کر کے پڑھیں گے، رات کے جو نوافل ہیں وہ 4 کر کے پڑھے جا سکتے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ کے تحیات بیٹھیں گے، پوری پڑھیں گے، تیسری رکعت ثنا سے شروع کریں گے اور پھر 4 رکعتیں پڑھ کے نماز میں سلام پھیر دیں گے۔